قرآن سیکھنے سکھانے اور پڑھنے اور حفظ کرنے کی فضیلت۔ ایک قرآن ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دو قرآن شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تین اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے خاص افراد ہیں۔ حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں میں سے کچھ افراد خیش و اقارب ہیں۔ بے شک اہل قرآن اللہ والے اور اس کے خاص افراد ہیں۔ چار قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بہترین انسان ہے۔ حدیث شریف ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پانچ قرآن کا ماہر کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف ہے، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی اس کے لیے دشوار تو اسے 2 گنا ثواب ملے گا۔ 7 قرآن کا علم رکھنے والوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ حدیث شریف ہے، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا پس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ 8 قرآن بہترین کلام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ 9 قرآن رمضان میں نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ 10 جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ حدیث شریف ہے، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ 11 قرآن کو غور سے سنے پر کئی گنا اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف ہے، جو شخص اللہ کی کتاب کی ایک آیت غور سے سنتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کئی گنا کر کے لکھی جاتی ہے۔